اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فربكم هو أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں کسی بھی انسان پہ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ پھر اسی انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا تو نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ آپ کہیے کہ سب اپنی اپنی حالت پہ عمل کرتے جاؤ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا تمہارا ہی اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. آیت نمبر 83-84 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل. اللہ کا انعام جب ہوتا ہے بندے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اعرض ونأىٰ بجانبی منہ بھی موڑ لیتا ہے کروٹ بھی موڑ لیتا ہے. منہ بھی موڑ لیتا ہے کروٹ بھی. ایک تنکا بھی خدا کی طاقت کے بغیر متحرک نہیں ہو سکتا. اور آپ پر جو اتنا بڑا انعام اللہ کر رہے ہیں اب بندہ کہتا ہے میرا کام ہو گیا ہے میرا کام ہو گیا ہے. اب ذکر بھی ختم تسبیحات بھی ختم قرآن بھی ختم نماز بھی ختم. اعرض ونأىٰ بجانبی منہ ادھر موڑ لیتا ہے کروٹ ادھر پھیر لیتا ہے. مسجد کو دیکھ کے گزر جائے گا اللہ اکبر کی صدائیں سن کے گزر جائے گا. مسجد میں آنے کو دل نہیں کرے گا. مسجد میں آنے کا مقصد ہی اس کا کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا. انعام جب ہوتا ہے تو بندے کو شکر کرنا ہے. انعام جب آپ کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے تو بندے کو صبر کرنا ہے. شکر پہ آدھی جنت ہے صبر پہ آدھی جنت ہے. لیکن انسان اتنا ناشکر ہے کہ جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ بالکل دین سے کیا ہوتا ہے دور ہو جائے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ پھر جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا وہ نا امید ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے ارب پتی کھرب پتی بندہ بھی ہو اللہ کی نعمت جب تک اس کے ساتھ نہیں چلتی اس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا امیر ترین آدمی ہے جس کے زبان کے اندر اس کے منہ کے اندر تھوک والی نعمت یہ جو تھوک ہے ہمارا تھوک یہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کوئی چیز کھا نہیں سکتا صرف لیکوڈ چیزیں پی سکتا ہے. اور دنیا کے غالباً وہ 8ویں یا 9ویں نمبر کا امیر آدمی ہے. ایک نعمت اس پہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ اللہ سے مانگتا ہوگا. اگر وہ کافر ہے یا مسلمان ایسا ہے جس نے اللہ سے کبھی تعلق جوڑا ہی نہیں ہے تو وہ اس چیز سے یئوسن کیا ہو چکا ہے مایوس ہو چکا ہے. لیکن اللہ والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ والا
زندگی بھی اللہ سے تعلق میں گزرے، موت کے بعد بھی اللہ کا تعلق کام آئے، تو پھر پریشانی کسی بات کی نہیں ہے، پریشانی کسی بات کی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس ٹائم آپ آنکھ کو سامنے کر کے دیکھ رہے ہیں جی، یہ جو پٹورے ہیں آپ کے، انہوں نے آپ کی آنکھ کو مضبوطی سے کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اور جب آپ بند کر لیتے ہیں تو پھر یہ اپنی مضبوطی کھو دیتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور پوری رات تک یہ آپ کی آنکھ آپ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، کھلتی نہیں ہے، جو مرضی ہو نہ جائے۔ کان کے پردے بھی اللہ آپ کے کیا کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ سانس بھی آپ کا منہ سے کیا ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ ناک کے ذریعے آپ کا سانس کیا ہوتا ہے، اللہ چلاتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سارے انعامات ہیں، کیا ہیں، انعامات ہیں۔ جب اللہ اس کے علاوہ گاڑی دولت کوٹھی دے دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں آ رضا ونا آ بجانبی، یہ بندہ تو پھر مجھے چھوڑ دیتا ہے، کروٹیں پھیر لیتا ہے۔ جب اس کو تکلیف آتی ہے پھر جناب چلے جی مولوی صاحب کے پاس، مسجد میں چلیں، کوئی وظیفہ لے لیں، کوئی یہ کر لیں، کوئی وہ کر لیں، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، کوئی نظر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں۔ تو حالات کا بدلنا، حالات کو ٹھیک کرنا، حالات کو ذرا سا خراب کر دینا، حالات میں تنگی آنا، حالات میں نرمی آنا، یہ سب اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کو خوشی میں بھی راضی کرو، اللہ کو غمی میں بھی راضی کرو۔ خوشی میں تمہیں اللہ ملے اور ساتھ نعمت مل جائے، غمی کے اندر اگر تمہاری نعمت چھن جائے، تمہارے ساتھ اللہ تو ہونا چاہیے، اللہ تو ہونا چاہیے۔ اب بندہ کیا کہتا ہے، جناب میرا سب کچھ کھو گیا ہے، میرا بھائی کیا کھو گیا ہے؟ اور جناب گاڑی تھی وہ بھی گئی، گھر تھا وہ بھی گیا، ملازمتیں تھی، 50 ملازم رکھے ہوئے تھے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی کہ میرا سب کچھ کھو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا تعلق تجھے اگر نصیب ہو جائے تو سب سے بڑی نعمت تو ابھی تیرے پاس ہے، سب سے بڑی نعمت تو تیرے پاس ہے۔ تو بھائی منہ موڑ کر اللہ کے دین کو مت دیکھا کرو، منہ موڑ کر مسجدوں سے مت گزرا کرو۔ یہ جو کرونا آیا، کرونا میں مسجدوں پہ پابندیاں لگی نا، جب پابندیاں لگی تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ ایک وقت تھا تم بغیر پابندی کے بھی مسجدوں میں نہیں آتے تھے، اب جاؤ تمہارے اوپر کیا لگ چکی ہیں، پابندیاں۔ جو وہ لوگ تھے جو مسجدوں کے عاشق تھے بیچاری، ان پہ پابندیاں لگ گئی، وہ تو اس غم کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے کہ ہمیں مسجدوں سے روک دیا گیا ہے، ہمیں کیا کر دیا گیا ہے، مسجدوں سے روک دیا گیا ہے۔ اب جب پیشاب آتا ہے، یا کسی کو بڑا پیشاب آ رہا ہوتا ہے اور وہ کسی بازار میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کو بے چینی ہوتی ہے نا، اس کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یار کہیں مسجد کا مینار چیک کرو، مسجد جہاں پہ ہوگی وہاں پہ واش روم ہوں گے، وہاں جا کے واش روم میں ہو آتے ہیں جی۔ اچھا واش روم میں جائے گا، واش روم سے واپس چلا جائے گا، مسجد میں نہیں آئے گا، مسجد میں نہیں آئے گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، آ رضا ونا آ بجانبی، دیکھو آیا ہے ادھر مڑ گیا ہے، آیا ہے ادھر مڑ گیا ہے، آیا ہے ادھر مڑ گیا ہے۔ تو بھائی یہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، ہر وقت روٹی لگی ہوتی ہے، یہ صفیں آپ کو پکار رہی ہوتی ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو آپ کو یہ بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، یہ تمام کا تمام نظام ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں، ہمارے علاقوں میں دیکھ لیں، دیسی مرغے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں اس طرح جس طرح بولنا چاہیے ہیں، اور بڑے کم آوازیں۔ گدھے ہیں، گدھوں کی آوازیں زیادہ ہیں، مرغوں کی آوازیں کیا ہیں، کم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، ملک الملائکہ جو رحمت کے فرشتے ہیں نا، ان کی ترتیب اترنے والی کیا ہو چکی ہے، کم ہو چکی ہے، اور جو شیاطین ہیں ان کا اترنا کیا ہو چکا ہے، زیادہ ہو چکا ہے۔ اب مرغ، پہلے گاؤں میں ہم رہتے تھے، ہر گھر میں مرغا جناب اذانیں دے رہا ہوتا، بغیر ٹائم پیس کے، بغیر گھڑیوں کے، بغیر واچ کے ہم ایسے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کوئی اکا دکا مرغا ہو جو بول رہا ہو، باقی سارے اس طرح ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز لاؤڈ سپیکروں سے بھی زیادہ ہے، مرغوں کی آوازیں لاؤڈ سپیکروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے نا، اتر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بولتا ہے، مرغا کیا ہوتا ہے، پھر بولتا ہے، اور جس وقت وہ نہیں اتر رہے ہوتے پھر وہ نہیں بولتا۔ اس لیے اللہ سے اعراض کرنے والا، منہ پھیرنے والا، اور دنیا کی تمام نعمتوں پہ اپنے دلچسپیاں لگانے والا، آنکھیں لگانے والا، اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والا، یہ ہے باغی۔ اصل ظالم یہ ہے، اصل ظالم یہ ہوتا ہے۔ شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں گھر میں آ جائے، بلا لے، مسجد میں تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کل یعمل علی شاکلتی، سارے اپنے عمل کرتے جاؤ۔ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ہدایت پہ کون ہے، تم میں سے ناکامی پہ کون ہے، تم میں سے بربادی پہ کون ہے۔ تو اللہ کو مت چھوڑو، اللہ کے در کو
مت چھوڑو، اللہ کے نظام کائنات میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، اللہ ہمیں ملا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے تیسرے کلمے کو، استغفار کو اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھاؤ۔ 100 بار ضروری نہیں ہے، 3 بار پڑھ لو، 7 بار پڑھ لو، 11 بار پڑھ لو، 15 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، 30 پڑھ لو، جتنا بھی ہو سکے۔ اور اللہ کے گھروں میں آؤ، یہ نہلا دیا جاتا ہے، بندے کے گناہ کیا کر دیے جاتے ہیں، پاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ تجربہ کرنا چاہیے کہ جب گھر سے آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے ماحول کو 20 منٹ آپ نے دیکھ لیا، اب آپ گھر جاتے ہیں، آپ کو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ 20 منٹ کا یہ جو سکون ہے نا، آپ کو گھر میں نصیب نہیں ہو سکتا، گھر میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آ کر اللہ رب العزت کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تعلق۔ صحابہ کرام جب مسجدوں سے جاتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے، اللہ ہم تھوڑی سی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری موت باہر نہ آئے، جب آئے تو مسجد کے معاملے میں آئے۔ کہاں آئے؟ مسجد کے اندر آئے، فوراً واپس مسجد میں آ جاتے تھے، اور اللہ رب العزت مسجدوں کی زندگی سے ان کو کیا کرتے تھے؟ منسوب کر لیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔